پر بیٹھنا، اکٹھے ہونا، جمع ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے معاشرے میں جا کر اس چیز پر کام کریں۔ تو ہمارا یہ جو دورہ ہے اس کا نام ہے دورہ ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم۔ تو اس دورے کے مختلف مقاصد ہیں۔ ایک مقصد اس دورے کا یہ بھی ہے کہ اس دورے کے اندر جو عوام ہے یا ابتدائی طلباء ہیں وہ بھی ضرور اس دورے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو ہمارا عوامی مزاج ہے وہ زیادہ علمی نہیں ہوتا ہے، ان کو چند ابتدائی اور بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم علمی اور دینی مجلس لگائیں اس میں عوام بھی شرکت کرے، ابتدائی طلباء بھی شرکت کریں اور علماء کرام بھی شرکت کریں۔ تو ہماری یہ جو پہلی کلاس ہے اس کا وقت ہے 9 سے 10:30 بجے تک، اور یہ کلاس صرف ترجمہ القرآن کی کلاس ہے، یعنی اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ جو عوام ہے اس کو فائدہ پہنچائیں، جو ابتدائی طلباء کرام ہیں ان کو ہم فائدہ پہنچائیں، اور ساتھ میں جو علماء کرام ہیں اس کلاس کے اندر شرکت کرتے ہیں ان سے ہم بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بخاری کے طلباء کرام کسی کلاس کے اندر بیٹھیں تو وہ جب کوئی چیز سنتے ہیں، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، بڑا استاد ہو، چھوٹا استاد ہو، تو وہ گرامر کے اعتبار سے، مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے جو اگلا مدرس ہے اس کی بات کو سنتے ہیں، تو اس اعتبار سے مدرس کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی اور اعزاز کی بھی بات ہے، اور یقیناً اس اعتبار سے بھی بہت بڑی بات ہے کہ والد محترم آپ کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، 1 سال کا وقت ہو چکا ہے، تو ان کی نیابت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جگہ کوئی علماء کرام بھی ہیں جو وقت کے بڑے علماء کرام ہیں، ان کی جگہ وہ بھی نہیں لے سکتے۔ ہر عالم کی ایک اپنی خوشبو ہے، ہر عالم کی ایک اپنی مٹھاس ہے اور ایک اپنا انداز بیان ہوتا ہے، اور ان کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا ہے۔ تو برکیف یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آج والد محترم بیمار ہے تو ان کی نیابت کے اندر مجھے اس کلاس کا آغاز کرنا پڑا ہے۔ تو ہم ترجمہ القرآن کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 2 سے جو 3 دن ہے میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ القرآن کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں جن کا علم ہونا ضروری ہے، وہ کلاس کے جو شروع کے 15 سے 20 منٹ ہیں ان کے اندر ان چیزوں کو مختصراً آپ کے سامنے میں رکھوں۔ ٹھیک، سب سے پہلے نمبر پر چونکہ ہم ترجمہ جو ہے یہ قرآن مجید کا پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات ہے کہ جو لفظ قرآن ہے اس کے متعلق علماء کرام میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ اسم مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، یہ اسم مشتق ہے یا غیر مشتق ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کا جو لفظ ہے نا یہ کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر چیزیں بھی ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، مطالعہ ان کا کیا جاتا ہے، لیکن ہر کتاب کو، ہر پڑھی جانے والی چیز کو ہم قرآن مجید نہیں کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو لفظ ہے یہ کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی تھی وہ 2 صورتوں کے اندر کی تھی، ایک جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو وحی کی صورت میں ہم تک پہنچے تھے، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے ساتھ خاص ہے۔ جو دوسری وحی ہے اس کو حدیث کا نام دیا گیا، ائمہ محدثین نے اس کے لیے حدیث کے لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ تو پہلی بات، لفظ قرآن یہ کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن کے ہم معنی ہے، یعنی اس کا جو مادہ ہے اصل وہ قرأ ہے۔ قرأ کا معنی ہوتا ہے قراءت کرنا، پڑھنا کسی چیز کو۔ تو قرآن جو ہے اس کو اسم مفعول کے معنی میں قرأ باب سے لیا گیا ہے، اور اس کے اندر مبالغے کا معنی بھی رکھا گیا ہے، یعنی ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر منٹ پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو لفظ قرآن قراء سے ماخوذ ہے اور اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ایسی کتاب جو پڑھی جانے والی ہے، اور اس کے معنی کے اندر مبالغہ بھی ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسم ہے لیکن غیر مشتق ہے، یعنی جامد ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی دوسری کتاب کو ہم کلام اللہ نہیں کہیں گے، صرف قرآن مجید کو ہم کلام اللہ کہیں گے۔ اسی طرح
تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ مصدر ہے اور جمع کے معنی کے اندر استعمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیات کو جمع کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کو مصدر کے معنی کے اندر لیا گیا ہے. دوسری بات، قرآن مجید کے قرآن کے علاوہ مختلف اسماء بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. قرآن کا ایک نام نور بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو یہاں پر نور سے مراد قرآن مجید بھی ہے. اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا نام کتاب بھی ہے، الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو قرآن کو الکتاب بھی کہا گیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کا تیسرا نام ہے تبیانا، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبیانا لکل شیء. تو قرآن کو تبیان بھی کہا جاتا ہے. آپ نے مختلف تفاسیر دیکھی ہوں گی جن کا نام ہوتا ہے تبیان القرآن. تو قرآن کو تبیان بھی کہا جاتا ہے. چوتھا نام قرآن مجید کا ہے فرقان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کے مختلف اسماء ہیں. ہر شخص کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے دیگر اسماء بھی موجود ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے قرآن مجید کے متعلق مختلف اصطلاحات جو قرآن کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور پر لفظ تفسیر ہے، تو اس کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. حدیث کی کتاب ہو، اس کی تشریح ہو، اس کی وضاحت ہو، تو اس کو تفسیر نہیں کہا جاتا ہے. حدیث کی جو کتابیں ہیں جہاں پر ان کی وضاحت موجود ہوتی ہے ان کے ساتھ لفظ تفسیر استعمال نہیں ہوتا ہے. تو جو تفسیر کی اصطلاح ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. اور تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا. تو جس وقت قرآن مجید کی وضاحت کی جائے گی تو اس وضاحت کو تفسیر کا نام دیا جائے گا. اسی طرح التأویل، یہ لفظ بھی قرآن مجید کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اور بلکہ بعض علماء کرام نے تأویل کو تفسیر کے ہم معنی بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو متشابہ آیات ہیں، احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کی جو تأویل ہے، ان کا حقیقی معنی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو وہ تأویل کیا ہے؟ وہ قرآن کی وضاحت ہی ہے، قرآنی آیات کی وضاحت ہی ہے. تو تفسیر کے ہم معنی تأویل لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور تأویل کے نام پہ بھی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں کہ تأویل مشکل القرآن، قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تأویل یعنی تفسیر. تو لفظ تأویل یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ترجمہ، یہ لفظ بھی قرآن مجید کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور ترجمے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک زبان کے لفظ کو دوسری زبان کے لفظ کے ساتھ بیان کرنا، اس کا ہم معنی لفظ دوسری زبان کے اندر تلاش کرنا. یہاں پر ایک بحث بھی چلتی ہے علماء کرام کے اندر، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے متبادل جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اب جو کلام الناس ہے، عوام یا انسانوں کی جو دوسری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کے متبادل الفاظ دوسری زبان میں ہمیں مل سکتے ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، ایک ایک لفظ ہوگا، وہ اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوگا اور معنی بیان کرنے میں جامع اور مختصر بھی ہوگا اور اس کا مفہوم بھی بہت وسیع ہوگا. آپ تفاسیر دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ پر مفسرین نے بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے وسیع بھی ہوتے ہیں اور جامع اور مختصر بھی ہوتے ہیں. تو کیا جو عام زبان ہے، لوگوں کے مختلف زبانیں ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، کیا وہ کلام اللہ کے متبادل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ نہیں، کلام اللہ کی متبادل کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا. آپ نے ترجمے کے حوالے سے تاریخ اور ہسٹری بھی کچھ نہ کچھ پڑھی ہوگی، انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کی بھی وضاحت کی جائے گی کہ جس وقت قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا تھا تو علماء کرام میں بھی اور عوام الناس میں بھی بہت زیادہ اختلاف پھیل گیا تھا، بلکہ فتنے کی صورت اختیار کر گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، لوگ اس کو فتنہ بھی کہتے تھے. تو برکہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا.
تو پس منظر یہی ہے کہ کلام اللہ اس کے متبادل کلام الناس جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کے متبادل الفاظ آپ کے اور میرے ہو سکتے ہیں، ہمارے الفاظ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی ایک اور وضاحت ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم. اب لفظ الحکیم ہے، اس کے دو معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کہ یہ کتاب جو ہے یہ حکمت والی ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں احکامات ہیں یہ بڑے حکمت والے ہیں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں. اور الحکیم کا دوسرا معنی حاکم بھی ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ہم پر حاکم ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں. قرآن نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن نے ہمارے متعلق فیصلہ کرنا. اب الحکیم کے دو معنی ہو گئے. ایک حاکم کا معنی کہ فیصلہ قرآن مجید کی آیات نے کرنا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہوا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ حکمت سے بری ہوئی ہیں، کمال حکمت والی آیات ہیں. اب لفظ ایک ہے، ترجمے ہم نے اس کے دو علیحدہ علیحدہ کیے ہیں. تو ترجمے کا اصل معنی کیا تھا کہ ایک زبان کا لفظ ہے، دوسری زبان میں ہم نے اس کے متبادل کوئی لفظ تلاش کرنا ہے. تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ بہت جامع بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وسیع بھی ہیں. تو کوئی بھی زبان صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کی ترجمانی نہیں کر سکتی ہے. تو اسی لیے بعض علماء کرام نے یہ لفظ استعمال کرنا پسند کیا ہے کہ ترجمہ معانی القرآن الکریم. قرآن کا ترجمہ نہیں، قرآن جو ہمیں معنی دے رہا ہے ان معانی میں سے کسی ایک معنی کا ترجمہ. اب آپ لکھتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم. اب الحکیم کے کئی ایک معانی ہیں، لیکن آپ ایک وقت میں ایک ہی معنی بیان کر سکتے ہیں، تو آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. تو یعنی قرآن کا ترجمہ تو نہ ہوا، قرآن کا جو معنی ہے اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کا صحیح معنوں کے اندر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے جو معانی اور مفاہیم ہیں ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں. اور سعودیہ کی طرف سے جو قرآن مجید تقسیم کیے جاتے ہیں ان کے شروع میں جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اس پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ترجمہ تو معانی القرآن الکریم، قرآن کے معانی کا ترجمہ. تو یہ بات بہت قابل غور بھی ہے اور کافی علمی بات بھی ہے، اور اس پر علماء کرام کی کافی تفصیلی ابحاث بھی آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد جو ضروری اصطلاحات ہیں قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک اصطلاح ہے سورت. آپ جب بھی کہیں سے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی سورت ہوتی ہے. تو سورت کا کیا معنی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی جو علوم القرآن کی کتابیں ہیں ان میں کچھ معنی بیان کیے گئے. میں 2 سے 3 معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا معنی جو ہے سورت کا وہ منزل کیا گیا، یعنی سورت سے مراد کیا ہے؟ منزل ہے. جس طرح ہر منزل کے بعد ایک منزل ہوتی ہے، اسی طرح ہر سورت کے بعد ایک سورت کا آغاز ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو منزل کے معنی کے اندر لیا گیا. اور ایک منزل جو ہے وہ دوسری منزل سے علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح ہر سورت دوسری سورت سے علیحدہ ہے. تو ایک سورت کا معنی ہے منزل، اور دوسرا معنی ہے شرف، کیونکہ ہر سورت کا ایک الگ شرف ہے، ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، تو سورت کو شرف کا معنی بھی دیا گیا ہے. اسی طرح سورت کو بقیت الشیء بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر سورت جو ہے وہ قرآن کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے پھر اس کو بھی بقیت الشیء کہا جائے گا، کیونکہ ایک سورت پر قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے تو اس کو قرآن کا باقی شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے بقیت الشیء کو بھی سورت کہا گیا ہے. تو ہم ترجمۃ القرآن کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ جو اصطلاحات ہیں یا چند بنیادی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو کل اور پرسوں کی جو کلاس ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ الزہرا بھی رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ اقرؤوا الزہرا وین، زہرا وین کی تلاوت کرو. تو ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسری سورۃ آل عمران ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں جو کہ بے حد مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے.
الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. اتفاقی بات ہے کہ حروف جو مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی مراد کا پتہ ہے اور ان کے نازل کرنے کا مقصد پتہ ہے. لیکن آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ابحاث علوم القرآن کی کتابوں کے اندر ملیں گی. اسی طرح مفسرین نے بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کی جو حقیقی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے، یا ان کے نازل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن ایک معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے، دروس الحرمین یا دروس محض درس دیتے ہیں. تو ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام دروس المسجد الحرام رکھا گیا ہے، تو 3 جلدوں کے اندر ہے. اس کے شروع میں بھی اسی طرح شیخ صالح کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں تھا، انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں تھا، نہ انہوں نے کہیں سے عربی زبان کو سیکھا تھا. تو جو حروف مقطعات ہیں نا یہ فنی اعتبار سے حروف تہجی کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک بندہ جو ان پڑھ ہے، جس کو کچھ بھی نہیں پتا یا اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، اس نے کتابت لکھنا کسی سے سیکھا نہیں ہے، اس نے کوئی فنون نہیں سیکھے ہیں، جب وہ کوئی فنی بات کرتا ہے نا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ عرب کے لیے چیلنج تھا کہ ایک وہ شخص کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے انسانوں میں سے، آپ کے سامنے اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ آپ کے سامنے عربی زبان کے حروف تہجی کو رکھ رہا ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ حقیقی معنوں کے اندر نبی ہے، کیونکہ کوئی عام بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہے. تو یہ فنی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ آپ کو کسی ماہر شخص سے ہی ملتی ہیں، وہی فنی چیزوں پر باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے. تو جو عربی کلام ہے یہ اس کے حروف تہجی ہیں، اور قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ انہی حروف تہجی سے بنا ہے. الف لام میم ہے، ان کو جوڑ کر بنایا گیا ہے. طا سین میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، تو یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کو جوڑ کر عربی کلام کو بنایا گیا. تو حروف تہجی کی صورت میں ان کو نازل کیا گیا اور عرب کے لیے چیلنج بنا کر ان کو نازل کیا گیا ہے. تو ایک یہ تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے. برکیف صحیح بات یہی ہے کہ حروف مقطعات کو نازل کرنے کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اللہ تعالی، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی الہ. الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود کو کہتے ہیں. لا نہیں ہے الہ کوئی بھی معبود، الا صرف ہوا وہی اللہ تعالی. لفظ الا جو ہے نا یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ادات حصر بھی کہا جاتا ہے. اور حصر کے اندر 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک چیز کا اثبات ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی جملے کے اندر حصر کا معنی پیدا کرنا ہے وہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ثابت کیا جائے اور دوسری چیز کی نفی کی جائے. تو یہاں پر ثابت یہ کیا گیا کہ جو حقیقی معبود ہے، حقیقی الہ ہے، وہ صرف اللہ ہے. اور نفی کس چیز کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے. تو لفظ اللہ کو لا کر یہاں پر حصر کا معنی پیدا کیا گیا. تو لا نہیں ہے الہ کوئی بھی الہ، الا صرف ہوا وہ وہی اللہ تعالی. الحی القیوم، لفظ الحی اور القیوم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ عام لغت کے اعتبار سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بھی دیکھا جائے گا. بس اوقات یہ بحث چل پڑتی ہے ترجمے کے اندر کہ آپ جب قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کریں آپ ڈکشنری کے مطابق کریں، لیکن چونکہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ترجمانی
قرآن مجید کی کر رہے ہیں، کلام اللہ کی کر رہے ہیں. لغت عرب کا بھی خیال رکھیں اور جس کا کلام ہے اس کی مراد کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو الحی اس کا عام معنی ڈکشنری کے مطابق کیا ہوگا؟ زندہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کو دیکھ کر اگر ترجمہ ہم اس کا کریں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گی، جس کو موت نہیں آنی ہے. تو اس لیے کچھ الفاظ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مراد کو بھی دیکھا جانا چاہیے اور ساتھ میں عربی لغت کو بھی دیکھنا چاہیے. القیوم جو کہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم رہے گی، اس کو زوال نہیں آئے گا. نزل علیک الکتاب بالحق، نزل اس نے نازل کیا ہے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقہ اس حال میں کہ وہ کتاب جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے. تو نزلہ نازل کیا، علیکہ آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، یعنی سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں، آگے ان کی طرف اشارہ بھی آ رہا ہے. وَأَنزَلَ اور نازل کیا، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو بھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے نازل کیا تھا. کیوں نازل کیا تھا؟ ہدن اس حال میں کہ وہ ہدایت والی تھی، للناس لوگوں کے لیے، یعنی ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے اس کو نازل کیا. وَأَنزَلَ اور نازل کیا، الفرقان فرقان کو، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید. وَأَنزَلَ اور نازل کیا، الفرقان فرقان کو. اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بِآیاتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت. لہم یہاں پر خبر ہے اور اس کو مقدم کیا گیا. اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جس کو آپ نے مؤخر کرنا تھا، یعنی جس کا حق ہے کہ اس کو بعد میں رکھا جائے، لیکن آپ اس چیز کو مقدم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب ایسا لفظ جس کا حق ہے کہ آپ اس کو آخر میں رکھیں لیکن آپ نے اس کو مقدم کر دیا ہے، تو اس کے مقدم کرنے کی وجہ سے کلام میں حصر بھی پیدا ہوتا ہے اور کلام میں تخصیص بھی پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب لفظ ایاک اس کو نعبد کے بعد میں آنا چاہیے تھا، یعنی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ کی، نستعین ایاک ہم مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، ایاک آپ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاک کو مقدم کر دیا. کیوں؟ تاکہ کلام کے اندر حصر بھی پیدا ہو اور تخصیص بھی ہو. وہ کس طرح؟ ایاک نعبد صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب صرف کا ہم نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ ایاک کے مقدم کرنے کی وجہ سے. تو یہاں پر کلام میں حصر آ گیا کہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، تو ایک اللہ کی عبادت کا اس بات ہو گیا اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہو گئی. اثر میں دونوں چیزیں آ گئی، ایک چیز کا اس بات اور ایک چیز کی نفی آ گئی. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر خبر کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا تاکہ کلام میں تخصیص بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کفر کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے، اور حصر کا معنی بھی پیدا ہو کہ جو ایمان
اور نہ فی السمائی آسمان میں، یعنی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہاں پر اب ایک لفظ استعمال ہوا ہے انا۔ انا جو ہے یہ کلام میں تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید سے بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو لفظ انا لا کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ شیئن، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکرہ استعمال کیا ہے، اور پیچھے جو سیاق ہے وہ نفی کا ہے۔ لا یخفا، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، لا یخفا نہیں ہے مخفی۔ تو نفی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انکار کر دینا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ کل کلاس ہی نہیں ہوئی ہے، کل کلاس نہیں ہوئی، یہ آپ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے اصل وجود کے اندر نہیں ہے، یہ ہوتا ہے انکار، کسی چیز کے انکار کر دینا۔ تو جب نکرہ جو ہے نا وہ سیاق نفی کے اندر بیان ہوتا ہے تو اس چیز کے اندر عموم آ جاتا ہے۔ عموم کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی چیز چھوٹی ہے بڑی ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی ہے تو اس چیز کو عموم کہہ دیتے ہیں۔ تو لا یخفا علیہ شیء، کوئی بھی چیز زمین و آسمان کے اندر، وہ ذرہ ذرہ ہو یا وجود کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں پر شیء کو نکرہ استعمال کیا تاکہ عموم یہاں پر پیدا کیا جائے۔ ہوا، وہ اللہ تعالی، الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، اس نے صورت بنائی، کم، تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں۔ تو ہوا وہ اللہ، الذی، وہ ذات ہے کہ یصور، اس نے صورت بنائی، کم، تمہاری، فی الارحام، رحموں کے اندر، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ تو وہ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ الذی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ الذی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ الذی اس وقت لایا جاتا ہے جب سابقہ جو جملہ ہے، ما قبل جو جملہ ہے، اس کی آگے وضاحت کرنی ہو۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت والی ہے۔ اب متقین کون ہے، اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ الذی لے کر آئے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو الذی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سابقہ جو چیز ہے اس کا تعارف کروایا جائے۔ تو ہوا جو ضمیر ہے اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کون ذات ہے۔ تو الذی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری وہ صورت بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ان کے ہم جو شروع والی کلاسیں ہیں نا ان کے اندر ہی ہم ان کی وضاحت کریں گے، بعد میں ان کے مطابق ہم ترجمہ کرتے جائیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ با کو کس مقصد کے لیے لایا گیا، یہاں پر لفظ لام کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، الذی کا کیا مقصد ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، کلام کے اندر حصر کا معنی پیدا کرنا۔ اسی طرح وہ کلمہ، وہ لفظ جس کو آپ نے مؤخر کرنا تھا، آپ اس کو مقدم کرتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں اور یہ چند اصطلاحات ہیں جو پورے قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور ترجمہ بھی اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جی، لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی الہ، الا مگر یا صرف، ہوا وہی اللہ اور حکمت میں کامل ہونے کے معنی میں بھی ہے۔ ہوا وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، منہ اس میں سے، آیات کچھ آیات ہیں، محکمات جو محکم ہیں۔ محکم مضبوط کو کہتے ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جو لفظ جو چیز واضح ہو اس کو محکم کہتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز آپ کے علم میں معلوم چیز ہے اس کو بھی محکم کہا جاتا ہے، شبہ سے خالی چیز ہے اس کو بھی محکم کہا جاتا ہے۔ اور محکم کے مقابلے میں لفظ متشابہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو متشابہ آیات ہوتی ہیں، متشابہ چیزیں ہوتی
وہ محکم کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہوتی ہے، اسی طرح وہ محکم کے مقابلے میں واضح نہیں ہوتی ہے، اسی طرح جو متشابہ ہے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اسی طرح متشابہ جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہوتی ہے صحیح طرح۔ تو محکم وہ چیز ہے جو بالکل واضح بھی ہے، مضبوط بھی ہے، معلوم بھی ہے، شک و شبہ سے خالی بھی ہے، اور متشابہ جس کا صحیح معنوں میں علم بھی نہیں ہے، اس کے اندر شک و شبہ بھی ہے اور وہ مضبوط بھی نہیں ہے۔ تو ہوا وہ اللہ الذی وہ ذات ہے کہ انزل علیک اس نے آپ پر نازل کیا الکتاب کتاب کو، منہ آیات اس کتاب سے کچھ آیات محکمات محکم ہے، اپنا معنی مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح اور ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ ہننا وہ جو محکم آیات ہیں وہ ام الکتاب، وہ ام الکتاب یعنی ان کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام کہتے ہیں اصل کو، کسی چیز کی اصل۔ تو جو پوری کتاب ہے ان کی جو محکم آیات ہیں وہ تمام آیات کی اصل ہیں۔ آپ نے مسائل سیکھنے ہیں، مسائل کو بیان کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو آپ کی بنیاد محکم آیات کے اوپر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے دین کی جو اساس ہے، پورے دین کی جو اصل ہے وہ محکم آیات ہیں، اس لیے ان کو ام کہا گیا ہے، ام الکتاب، و محکم آیات ام الکتاب ہیں۔ وَأُخَرُ اور دوسری آیات متشابہات متشابہ ہیں، یعنی اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، ان کا معنی جو ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا پس یہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ پن ہے، حق سے پھر جانا، اس کو بھی زیغن کہا جاتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ما جو تشابہ مشتبہ ہو، منہ اس میں سے، یعنی قرآن مجید میں سے ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جو مشتبہ ہیں۔ اور یہ کن کا کام ہے؟ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، حق سے وہ پھرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ فتنے کی تلاش کے لیے، وابتغاء تأویلہ اور اس کی تأویل کی تلاش کے لیے۔ تأویل اب اس کے بھی کئی معنی آپ کو لغت کے اندر ملیں گے۔ ایک معنی ہے کہ جو کسی لفظ کا حقیقی معنی ہے نا، اس حقیقی معنی سے کسی اور معنی کی طرف آپ لفظ کو پھیرتے ہیں تو اس کو بھی تأویل کہا جاتا ہے۔ یہ اصول الفقہ کے اندر بھی یہ معنی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ کوئی محکم معنی ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ پر مرجوع معنی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ تأویل والا معنی استعمال کرتے ہیں۔ تو تأویل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ راجح معنی کو چھوڑ کر مرجوع معنی کی طرف جانا۔ تو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور وہ فتنہ چاہتے ہیں، وہ فتنے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تأویل کرتے ہیں، یعنی قرآن کا جو حقیقی اور راجح معنی اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تأویل کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح تأویل کا یہ معنی بھی ہے کہ کسی لفظ کا جو حقیقی معنی ہے نا اس کو بھی تأویل کہا جاتا ہے، اور وہ معنی آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا او نہیں يَعْلَمُ جانتا تأویلہ اس کی تأویل الا مگر صرف اللہ تعالیٰ، یعنی جو متشابہ آیات ہیں ان کا جو حقیقی معنی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پہلا جو لفظ تأویل ہے جس کا ان لوگوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، زیغ ہے، جو حق سے پھرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جب لفظ تأویل کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ راجح معنی کو چھوڑ کر مرجوع معنی کی طرف جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ تأویل کا استعمال ہوگا تو اس وقت تأویل کا معنی ہوگا کہ کسی لفظ کا حقیقی معنی مفہوم۔ تو وما يعلم تأویلہ الا اللہ، ان متشابہ آیات کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے، تأویل ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر ہی ہے، لفظ مکر۔ مکر اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ بھی استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کی کہ واللہ خیر الماکرین۔ مکر کا ایک معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب، چال چلنا۔ اب اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ تو لفظ مکر منافقین کے ساتھ اور معنی کے لیے استعمال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح لفظ تأویل وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پنا ان کے لیے کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوگا۔ جی اچھا، اب میں نے جو ایک اصول آپ کے سامنے رکھا نا لفظ اللہ کے حوالے سے، لفظ اللہ کے حوالے سے، کہ اس کے اندر حصر ہوتا ہے، ایک چیز کا اثبات اور ایک چیز کی نفی۔ پیچھے لفظ اللہ آیا، یعنی لا الہ الا اللہ، معبود برحق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے،
اور باقی جتنے بھی معبود ہیں ان سے نفی کر دی گئی ہے. تو اللہ کے معبود برحق ہونے کا اس بات اور دیگر کے معبود حق ہونے کا نفی کر دیا ہم نے. تو لفظ الا کلام حصر کا معنی پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بحث جو ہے وہ علماء کرام کے اندر مفسرین کے اندر چلتی ہے کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کا جو حقیقی معنی مفہوم ہے کیا وہ علماء کرام بھی جانتے ہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یہ ایک بحث چلتی ہے. تو ایک موقف تو یہ ہے علماء کرام کا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کا جو حقیقی معنی مفہوم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جیسے حروف مقطعات ہیں آج تک کوئی اس کا حقیقی معنی مفہوم بیان نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور چیلنج جو ہے وہ اس امت کے لیے رکھ دیا ہے کہ جتنا مرضی فصیح و بلیغ عربی اسلوب کو جاننے والا ہو وہ اس کا معنی بیان کر کے بتائے, کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ایک تو موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ متشابہ آیات ان کا علم جو حقیقی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسرا ایک موقف ہے کہ علماء کرام کو بھی متشابہ آیات کا علم ہوتا ہے. تو جیسے فطروں کا دور ہے تو فطروں کی سب سے زیادہ پہچان کن کو ہوتی ہے؟ علماء کرام کو ہوتی ہے. اسی طرح جو متشابہ آیات ہیں ان کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ علماء کرام بھی جانتے ہیں. تو دو طرح کی تفسیر یہاں پر چلتی ہے. تو جب ہم لفظ الا کو لیں گے نا تو جو پہلا معنی مفہوم ہے اس کی تائید ہوتی ہے. لفظ الا کو جب ہم لیں گے جو پہلی تفسیر ہے نا کہ متشابہ آیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو لفظ الا کی وجہ سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کلام کے اندر الا کی وجہ سے حصر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے نفی ہے کہ اس کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے. متشابہ آیات کے حقیقی معنی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا. تو ایک فائدہ جو ہے لفظ الا کا یہاں سے پہلی جو تفسیر ہے اس کے لیے بطور دلیل استعمال ہوا اور فائدہ حاصل ہوا. جی والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی. اب یہاں پر واو کا بعض علماء کرام نے عطف بھی ڈالا ہے کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جو علم کے اندر پختہ ہوتے ہیں. واو کو یہاں پر عاطفہ بنا لیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استئناف. فا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فا یہاں پر استئنافیہ ہے, واو ہے تو یہاں پر استئنافیہ ہے. استئنافیہ کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات مکمل کر لیتے ہیں ساتھ ہی آپ دوسری بات بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ دوسری تفسیر لیں کہ متشابہ آیات کا علم جو ہے وہ علماء کرام کو بھی ہے تو یہاں پر ہم واو کو عاطفہ بنائیں گے کہ والراسخون اور علم میں پختہ لوگ, والراسخون اور پختہ لوگ فی العلم علم میں یقولون آمنا بھی. تو وہ عاطفہ بنائیں گے تو یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے کہ الراسخون فی العلم متشابہ آیات کی جو تعویل ہے ان کا علم اللہ کو بھی ہے اور علم میں پختہ لوگوں کو بھی ملا لیں گے کہ علم میں جو پختہ لوگ ہیں نا وہ جب متشابہ آیات آتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم سب ایمان لے آئے ہیں بھی اس پر, ہم ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. حقیقی معنی مفہوم اللہ کو پتہ ہے. کل من عندی ربنا, کل سب کچھ من عندی ربنا ہمارے رب کی طرف سے, یعنی جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو سب کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا, ہمارا ایمان ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, وما اور نہیں یذکر نصیحت حاصل کرتے الا مگر یا صرف وہی اولو الالباب جو عقل والے ہیں. اولو یعنی یہاں پر اصحاب کے معنی میں ہے, اولو الالباب یعنی عقل والے, عقل کے ساتھی جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے. تو وما یذکر الا اولو الالباب قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ صرف عقل والے کرتے ہیں. عقل والوں کا نصیحت کو حاصل کرنا اس چیز کا یہاں پر اس بات ہو گیا. جو عقل والے نہیں ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے, یا جو نصیحت حاصل نہیں کر رہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. تو وما یذکر الا اولو الالباب یہاں پر حصر ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا ہمارے پروردگار, لا تزغ نہ ٹیڑھا کر, قلوبنا ہمارے دلوں کو, بعد جس وقت ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, یعنی جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا
نہ کر، وہب اور آپ عطا کریں، لنا ہم سب کو، من لدن کا اپنی جانب سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک آپ ہی، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، الوہاب عطا کرنے والے ہیں۔ تو انا یہ جملے کے اندر، کلام کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے کہ جو عطا کرنے والے ہیں وہ بے شک آپ ہی ہیں، تو یہاں پر تاکید آ گئی ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ لام الف لا جو آپ نے پڑھا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفی کے لیے ہوتا ہے اور ایک نہیں کے لیے ہوتا ہے۔ نفی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انکار کر دینا کہ فلاں چیز موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو کسی چیز سے روک دینا کہ آپ نے مثال کے طور پر کلاس میں موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس چیز سے آپ کو روک دیا، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ نفی کیا ہوتی ہے کہ کلاس میں کوئی موبائل استعمال نہیں کر رہا ہے، یعنی فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، تو ایک نفی ہے اور ایک نہیں ہے۔ تو نہیں کے اندر آپ کسی شخص کو کسی کام سے روکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو روک سکتے ہیں؟ ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا۔ تو عربی زبان کا اسلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ادنا شخص اعلیٰ کو کوئی حکم دیتا ہے نا تو وہ دعا کے معنی کے اندر آتا ہے، وہ التجا، گزارش، ریکویسٹ اس کے معنی کے اندر آتا ہے۔ یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم اللہ تعالیٰ کو روک نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصول فقہ کے اندر نا جب امر کا باب آتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بحث چلتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر علی بھائی کلاس میں بیٹھے ہیں، اب وہ کسی چیز کا آپ کو حکم دیتے ہیں، وہ فرض ہو جائے گا آپ پر؟ جو آپ علی بھائی کے کلاس فیل ہوں، آپ علی بھائی کی تو بات بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آپس میں دوست احباب ہیں بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے پڑھا امر وجوب کے لیے ہے، اب کوئی آپ کو بطور دلیل کہتا ہے میں تو امر کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ وجوب کے لیے ہے، تو یہ چیز تو آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے، اب لازم ہو گئی ہے۔ تو کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کو حکم دیتا ہے تو اس وقت وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر ادنا اعلیٰ کو حکم دے گا تو وہ التجا اور ریکویسٹ کے حکم کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے گزارش کرنا، التجا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں اب آپ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے۔ ربنا ہمارے پروردگار، انکا بے شک آپ، جامع جمع کرنے والے ہیں، الناس لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ ایسے دن کے لیے جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ربنا ہمارے پروردگار، انکا بے شک آپ، جامع جمع کرنے والے ہیں، الناس لوگوں کو، لیوم ایسے دن کے لیے، لا ریب نہیں ہے کسی بھی قسم کا شک و شبہ، فیہ اس دن میں، انا بے شک اللہ اللہ تعالی، لا یخلف نہیں وہ مخالفت کرتا، المیعاد وعدے کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اب لیوم اللہ ریب فیہ کے اندر لیومن پہ لام لایا گیا، تو یہ لام جو ہے یہ توقید کے لیے ہے، وقت کے لیے لایا گیا ہے، یعنی یوم کہتے ہیں دن کو، تو لام جو ہے وہ ساتھ وقت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا، یعنی ایسا دن جس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور اس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ریب جو ہے یہ نکرہ ہے اور سیاق نفی کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جب کوئی بھی لفظ ناکرہ ہو اور اس کا ماقبل جو سیاق ہے وہ نفی ہو تو اس کے اندر عموم آ جاتا ہے۔ ریب کہتے ہیں شک کو، ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ریب کے اندر عموم ہے، لا ریب فیہ اس دن کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، چھوٹا شک ہو، بڑا شک ہو، جس طرح کا مرضی شک و شبہ ہو اس دن کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو لا ریب فیہ اس دن میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد وہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی اور ضروری اصطلاحات پڑھی تھی، اس کا ہر عام اور خاص شخص کو علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لفظ قرآن ہے، اس کا معنی کیا ہے،
قرآن کا مطلب کیا ہے، تو یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کے کئی ایک معنی پڑھی ہیں. ایک معنی ہم نے اس کا پڑھا کہ قرآن جو ہے یہ قرأ باب سے ہے، اور اس سے مفعول کے معنی میں اور اس کے معنی کے اندر مبالغہ بھی ہے. یعنی یہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن جو ہے ہر وقت ہر لمحہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں. تو قرآن کا جو معنی ہے ایک یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ معنی آپ کے سامنے رکھے تھے. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تفسیر کا لفظ ہے قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. تشریح کا لفظ جو ہے وہ حدیث کے ساتھ خاص ہے، یعنی فلاں بخاری کی شرح ہے، فلاں سنن نسائی کی شرح ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری کی تفسیر، سنن نسائی کی تفسیر. تفسیر قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، شرح لفظ حدیث کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا لفظ سورت کے حوالے سے، ہم نے پڑھا کہ سورت کسے کہتے ہیں. تو سورت کا جو ایک معنی تو ہم نے پڑھا کہ یہ منزل کے معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے. اسی طرح بقیت الشیء، کسی چیز کا جو باقی ہوتا ہے اس کو بھی سورت کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحی معنی ہے مختلف. ٹھیک. اسی طرح ہم نے کچھ گرامر کے حوالے سے بنیادی چیزیں پڑھی، اور حروف مقطعات کا معنی مفہوم جو اس حوالے سے ایک رائے علماء کرام کی، جس کو کچھ علماء کرام نے اختیار کیا، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا. تو گرامر کے حوالے سے ہم نے ایک تو لفظ الا کو پڑھا ہے کہ الا جو ہے یہ ادات حصر میں سے ہے، یعنی اس کو حصر کے لیے لایا جاتا ہے، اور حصر کے اندر ایک چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اور دوسری چیز کا انکار ہوتا ہے کہ معبود کون ہے، وہ اللہ ہے. یہ ثابت ہو گیا. انکار کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو ایک چیز ہم نے یہ پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک قاعدہ پڑھا کہ التقدیم ما حقہ التأخیر، التقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر، یعنی وہ لفظ جس کا حق ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، بعد میں لایا جائے، لیکن آپ اس کو مقدم کر دیتے ہیں. یفید الحصر، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. کلام کے اندر حصر آ جاتا ہے. جیسے آپ کو مثال دی ایاک نعبد، اصل کیا تھی؟ نعبد ایاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاک کو مقدم کیا، کلام میں حصر آ گیا. عام ترجمہ تھا نعبد ایاک، ہم سب عبادت کرتے ہیں ایاک آپ کی. مقدم کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا نکلا؟ کہ آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کا اس بات، غیر اللہ کی عبادت کی نفی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چند چیزیں تھیں، تو ان کو یاد بھی کریں، اور آپ کے پاس اگر رجسٹر موجود ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کو محفوظ بھی کر لیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب بھی علم حاصل کریں نا تو اس کو اپنے فائدے کے لیے حاصل کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسہ، اسی طرح فلانفسہم یمہدون، کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یا پھر فلانفسہم یمہدون، وہ اپنی ذات کے جو راستے ہیں وہ ان کو ہموار کرتا ہے. علم ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے آپ نے حاصل کرنا ہے. ایک ہماری عام عادت جو ہے وہ اچھی عادت بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے، جو ہمارے رویے اور مزاج کے اندر آ جاتی ہے. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. کہ بسا اوقات کچھ بھائی ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں، گرامر کا علم ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر جگہ اس چیز کو اختلاف کا باعث بناتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. علم جتنا بھی کریں، حاصل کریں، تھوڑا ہو زیادہ ہو، یہ سوچ کر کریں کہ اس کا فائدہ ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے اور دوسروں کو وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھا پیغام دینا ہے اپنے علم کا. جو آپ نے سیکھا اس کا لوگوں کو مثبت پیغام دیں. یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ جو آپ سے جان چھڑائے کہ یار اس کو اختلاف کے علاوہ کوئی کام نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے پوری کائنات؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پڑھا ہو کہ آپ کسی عام بندے کو پکڑ کر یا کسی علم والے بندے کو پکڑ کر اس سے اختلاف شروع کرتے؟ نہیں. تو علم جو ہے یہ ایک عاجز سکھاتا ہے، اور علم سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے حاصل کرے اور اس کا دوسروں کو پیغام دینا مثبت پیغام دیں. ایسی جگہ پر اپنا اختلاف رکھیں کہ جہاں پر آپ کے علم کا فائدہ ہو. مثال کے طور پر شیخ صاحب ہیں، والد محترم ہیں، تو ان کے پاس بھی کافی علم، آپ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو احادیث ہیں ان کی اسانید بھی یاد ہیں، بلکہ کئی مقامات پر انہوں نے بیان بھی کیے، اپنی پوری سند بھی بیان کرتے ہیں، کئی کلپس بھی ان کے مشہور ہیں. اب ہر جگہ پر وہ ہر چیز نہیں بیان کرتے ہیں. موقع محل دیکھتے ہیں کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب عوام کے سامنے گرامر کی بات جو ہے وہ لے کر نہیں بیٹھنا.
جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے علم کو وہاں پر استعمال کریں اور اپنے علم کا مثبت پیغام دیں. آپ نے جو مناظرین ہیں ان کا بھی ایک مزاج دیکھا ہوگا، بلکہ پیچھے کچھ عرصہ جو ہے وہ علماء کرام میں کافی اختلاف بھی رہا تھا، اور جو کبار علماء کرام ہیں تو انہوں نے بھی یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے مزاج کے اندر نرمی رکھنی ہے. تو جو علم ہے نا اس کا آپ کو ہمیشہ مثبت پیغام دینا چاہیے. تو میں یہی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہمیشہ ایک چیز اور اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کا مقصد وہ طے ہونا چاہیے کہ آپ علم جو ہے وہ کس مقصد کے لیے حاصل کریں، اپنے مقصد کو لے کر چلیں. عام طور پر مدارس کا جو رویہ ہے یا طلباء کا جو رویہ اور مزاج ہے نا وہ یہ کہ 6 سال ہم پڑھ لیتے ہیں، فراغت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد نہیں طے ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. 6 سال کے بعد بھی بھائی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. تو ہر چیز کی آپ ایک پلاننگ کریں، علم حاصل کریں، وقت آپ کو ملا ہے وہ وقت نہ ضائع کریں، وقت کا بھی خیال کریں، کیونکہ آپ کو وقت ملا ہے اس کو نعمت سمجھیں. تو وقت نے گزر جانا ہے، آپ اگر اس کو ضائع کریں گے آپ کو اس کا نقصان ہوگا. تو ایک باقاعدہ اپنی پلاننگ اس کو آپ طے کریں کہ ہم نے فارغ ہونے کے بعد یا شروع سے ہی پہلی کلاس میں آپ کے علم کو حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا، اس کو ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے. آپ 6 سال بعد فراغت حاصل کریں گے، آپ کا جب مقصد ہوگا آپ آگے کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے 6 سال پڑھا ہے کوئی مقصد نہیں ہے اس کا آپ کو نقصان ہوگا، علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ آپ کہہ لیں کہ جو مدارس کے اکثر طلباء ہے نا گرامر کا مسئلہ آ جاتا ہے یا مختلف کچھ فنون ہوتے ہیں، 5ویں کلاس میں ہیں، 6ٹھی کلاس کے اندر ہے، ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. اتنا صحیح معنوں کے اندر کئی دفعہ ہمیں ترجمہ نہیں کرنا آتا ہے، کئی دفعہ ہمیں گرامر کا صحیح معنوں کے اندر علم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مقصد ہی طے نہیں کیا، والدین نے مدرسے کے اندر چھوڑ دی ہے، ہم نے زندگی وہیں پر گزارنی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. تو ہر چیز کا نا ہمیشہ ایک مقصد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں اور ہمیشہ لوگوں کو مثبت پیغام دیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. مجھے بھی صحیح معنوں کے اندر جو کچھ بھی بیان میں آپ کے سامنے کروں اس کو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے، آپ کی بھی اصلاح کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.